بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد شریف۔ ناظرین، دنیا میں بہت سے واقعات ایسے بھی ہوئے ہیں جن کو جب تک انسان کی زندگی ہوتی ہے یاد رکھتا ہے اور ان پہ اپنے کمنٹس بھی دیتا ہے اپنے سوچ و وچار کے ساتھ، جو ذہنی بات ہوتی ہے وہ کرتا ہے، ذہن میں جو بات ہوتی ہے جو اسے اچھی لگتی ہے۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، اس میں ہر بندہ اپنے خیالات، آزار کسی بھی موضوع پہ جو ہے نا عوام کے سامنے رکھ سکتا ہے۔ میں بھی ان میں سے ایک شمار تو کسی کھاتے میں بھی نہیں ہوتا، لیکن عرض کر رہا ہوں۔ ناظرین، آج دوسرا دن ہے فلسطین اور اسرائیل کے درمیان گھمسان کی جنگ ہو رہی ہے۔ یہ مڈل ایسٹ میں سب سے زیادہ پرانا مسئلہ ہے، کیونکہ اسرائیل نے 1948 میں نجائز اسرائیل کی زمین پہ اپنی آباد کاری کی۔ یہودیت کا ساتھ مغرب نے کھل کے دیا، اور اس طرح دیا کہ مالی مدد بھی کی، اسلحہ اور جو اس کو ضروریات تھی، اور حتیٰ کہ یہاں تک کہ انہوں نے اپنے سولجر بھی بھیجے، اپنی افواج کے اعلیٰ ترین تربیت یافتہ جو کمانڈوز ہوتے ہیں وہ 1948 میں انہوں نے بھیجے تھے مغرب نے۔ مغرب سے مراد میرا ہے یورپی ممالک جو یہودیت کو پال رہے ہیں۔ تو مسلمانوں کا آپس میں اتنا، آپ میرے سے بہتر سمجھتے ہیں، صاحب علم ہے، اتنا گٹھ جوڑ نہیں ہے۔ یہ بدقسمتی ہے، جب مسلمانوں پہ کوئی چیز، آفت یا بیرونی طاقت حملہ کرتی ہے تب محسوس ہوتا ہے کہ وہ میرے بھائی، وہ بھی میرا مسلم ممالک بھائی تھا، وہ بھی میرا مسلم ممالک بھائی تھا۔ تاریخ میں 1948 سے لے کر اب تک تاریخ میں یہ پہلی بار ہوا ہے کہ حماس نے اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی ہے۔ دنیا کا جدید ملٹی پلس سسٹم ناکارہ ہو گیا۔ یہ میں نہیں کہتا، دنیا کا ہر سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور جو وہاں کے چینلز ہیں وہ بول رہے ہیں۔ امریکہ تو ہر ملک کی حمایت کرتا ہے جو اس کا وفادار ہوتا ہے، اس میں سارے ملک شامل ہیں، مسلم ممالک بھی ہیں، یورپی ممالک بھی ہیں، کیونکہ ان کی چودراہٹ ہے سوویت یونین کے بعد۔ کچھ ممالک جو ہیں پٹھو ہیں، صرف اپنا کھاتا صاف کرنے کے لیے، اپنی پراپرٹی بنانے کے لیے، اپنا امیج بنانے کے لیے، عوام کی فکر نہیں ہے۔ یہ مت سوچو، چاہے کوئی بھی ملک ہے، کوئی بھی ملک ہے جو امریکہ کا وفادار ہے، وہ اپنے عوام کا نہیں سوچ رہا، وہ اپنی چودراہٹ اور اپنی امیج کو دیکھ رہا ہے کہ میں امریکہ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ ساری دنیا کو پتہ ہے امریکہ 20، 24، 18 جتنے بھی بنتے افغانستان میں لڑا، اس کے کتنے اتحادی تھے، 56 ملک تھے، ان کے ساتھ کیا حشر ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان کو بہت طاقت دی ہے ایمان کی۔ جب وہ ایمان پہ آتا تو پھر اس کے سامنے کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی سوائے اس مالک، اس رازقین کے علاوہ، جسے وہ پکارتا ہے، جسے وہ اپنا اعلیٰ، سب سے اعلیٰ، سب سے محبوب مالک مان کے چلتا ہے۔ تو موضوع میرا یہ تھا کہ انڈیا کو بہت ٹٹیاں لگی ہوئی ہیں،
بہت پیچس لگے ہوئے ہیں کہ اب اسرائیل نہیں بیٹھے گا، اسرائیل وہ کر دے گا، یہ کر دے گا، اسرائیل کی ایسی کی تیسی۔ وہ اب نہیں کر سکا تو پہلے بعد میں کیا کرے گا؟ مجھے یہ بتا۔ حماس کے کتنے کمانڈوز ہیں، کتنے مجاہدین ہیں؟ چند ایک مجاہدین میرے خیال میں 2-3 ہزار سے اوپر ہوں گے۔ اسرائیل کی کتنی ملٹری ہے؟ کہتے ہیں پوری دنیا میں موساد فٹ لعنت موساد پہ، اور لکھ لانتی مردود اس راؤ پہ جو کہتا میں انڈیا کا نمبر 1 ادارہ ہوں۔ اس کو تو پیچس لگ گئے ہیں کہ جو ہم نے گٹھ جوڑ کیا ہوا تھا اسرائیل کو آج جوتے پڑ رہے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کشمیر میں ہمیں بھی اسی طرح جوتے پڑنے تو ہیں، کشمیر میں بھی جوتے ایسے پڑنے ہیں، ایسی گھٹنا ہونی ہے، اور خالستان میں بھی ایسی، خالستان میں تو اس کو جوتے پڑ رہے ہیں، سفارتی سطح پہ بھی اور دنیا کے ہر کونے میں بھی، عوام کی طرف سے بھی، اور جتنی ہندوستانی عوام ہے جو خالستان کا سمرتھن کرتی ہے وہ تو جوتے مار رہی ہے مودی کو۔ ایک میں تصویر دیکھ رہا تھا سمندر کے کنارے کی، مودی اور نیتن یاہو جو وزیر اعظم اسرائیل کا سمندر کے ساحل پہ ایسے کھڑے ہیں کہ پوری دنیا ان کے ہاتھ میں۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، وہ مالک ہے انا کل شیء قدیر وحدہ لا شریک وعز من تشاء وذل من تشاء، وہی سب کو پالنے والا ہے، کھربوں کروڑوں چرند پرندے جو سب کو رزق دے رہا ہے۔ اگر ان یہودی دوسرے جو یہودیت کو اپناتے ہیں، یہ یہودیت لابی ہے، وہ تو دوسرے ملکوں کو عوام ایک بندے کو بھی برداشت نہیں کر سکتے، ان کا اپنا مفاد نہ ہو تو۔ یہی حال ہندوستان واقع ہے۔ ہندوستان کے اینکر تو اتنے چیخ چلا رہے تھے، اتنے ایڈیشن ہو رہے تھے، وہاں پینل ہو رہے تھے، جی ڈی بخشی، پتہ نہیں کتنے سابقہ جرنیل، وہ اپنے گیان دے رہے تھے، جیسے وہ تو سمجھ رہے تھے کہ اسرائیل ہمارا حصہ ہے، اور جو وہاں لڑ رہے ہیں مجاہدین وہ تو ایسے ہی ہیں، چلتو پھرتو ہیں۔ لعنت ہے تم پہ بے غیرتو، دلیو، کمینیو، کتےو، بیٹھ پہ گیان ایسے دیتے ہو۔ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے کشمیر میں؟ چند دنوں کی بات ہے جو تمہارے 4 مجاہدینوں نے ٹپکا دیے، جو چوٹی کے بولتے تھے ہمارے ڈی پی او ہے، ڈی ایس پی ہیں، میجر ہیں، فلاں ہیں، اور لانتی مردودو کتےو کافرو، تمہارے ساتھ یہی حشر ہونا ہے۔ وہ کتنے بندے تھے؟ 2-3 بندے تھے، وہ جو یہاں کے لوکل جموں کشمیر کے لوکل مجاہدین تھے، وہ تنگ آ کر انہوں نے ان کو ٹپکایا ہے، ان حرامیوں کو ٹپکایا۔ ایسے بات اور بعد میں بھی بہت زیادہ ہونے ہیں، ابھی تو یہ شروعات ہوئی ہے میڈل ایسٹ کے۔ اسرائیل بولتا تھا اب حماس جو نہیں اٹھ سکے گا، ہم نے اس کی اینٹ بجا دی ہے، اور بے غیرت مردود یہودی، لعنت ہے تیری اتنی انٹیلیجنس پہ، اتنی فورسز پہ۔ تم کہتے تھے ہمارے پاس تو ڈھونگ میں ہے۔ انڈیا بھی ایسے بول رہا ہے کہ ہمارے پاس تو یہ آ گیا، فلاں رفیل ہے، وہ ہم نے ابھی جو ہے نا ڈرون تیار کر لیا ہے، وہ جو چین کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ لعنت ہے ہندوستانیوں تم پہ بے غیرتو، خاص کر گوریا دیپک، یہ جتنے بھی ہیں یہاں، جو مجھے ان کے نام نہیں آتے، ان خنزیروں کو، حرامیوں کو، دلال کی اولاد جو یہاں بیٹھ کے بکواس کرتی رہتی ہے، کہتی ہے کہ ہم بھی میڈیا میں ہیں اور کوئی میڈیا میں بھی نہیں ہے۔ لعنت ہے بے غیرتو، دلیو، دلال کی اولادو، تم تو سارے دلال کی اولاد ہو۔ دیکھو تمہاری کتنی جنتا ہے جو آؤٹ آف کنٹریز میں برسے ہوگا، سب دلال ہیں، میں نہیں کہتا، ورلڈ رپورٹ ہے، 70-75% وہ وہاں دلالی کا کام کرتے ہیں باہر بیٹھ کے۔ تم کہتے ہو ہمارے تو انجینئر ہیں، ہمارے تو ڈاکٹر ہیں، ہمارے تو سائنٹسٹ ہیں،
मान लेते हैं चंद एक साइंटिस्ट हैं जो बाइज्जत तौर पर वहाँ ज़िंदगी गुजार रहे हैं और मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, अपने हिंदुस्तान के लिए। वो चंद एक ही बंदे हैं, उनके नाम भी नहीं लेते, उनका नाम लेते हैं जो वहाँ दलाली करते हैं, सबसे ज़्यादा दलाली करते हैं, उनको बढ़ा चढ़ा कर दिन रात मीडिया पे पेश करते हैं। ये हाल है दलाल, बेगैरत गोदी मीडिया वालों, शर्म करो। अभी तो शुरुआत हुई है हम आज की, देखते हैं नतीजा क्या निकलता है। ये इंशाल्लाह ठोकेंगे और भी ठोकेंगे। पावर कहते हो हमारा तो बरमूज मिसाइल है, लानत है बरमूज। अब पाकिस्तान के मियाँ चन्नू शहर पंजाब में गिरा था, पाकिस्तान को पता भी नहीं लगा। लानत है बेगैरतो दलियो, सब कुछ पता था। हम तुम्हारी तरह चीखते चिल्लाते नहीं हैं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं, जो बरसते हैं वो गरजते हैं। बेगैरत मकूला सुन लिया ना आपने, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो बरसते हैं वो गरजते नहीं। हम तुम्हारी तरह ना गरजते नहीं हैं, ठोकते हैं तुम्हें। रीछ जैसे रीछ को नचाते से नचाते हैं, हमें पता है, बोलने से नहीं, तुम्हें नचाने से हमें मज़ा आता है। गोदी मीडिया वालों, अभी तुम मिडल ईस्ट पे नाचो, पहले सीमा पे नाच रहे थे, फिर कनाडा पे नाच रहे थे, इससे पहले मोदी जो गया था, मोदी योगा करने अमेरिका, उस पे नाच रहे थे। कितनियाँ फैक्ट्रियाँ लग गई हैं, कितने योगे हो गए हैं, क्या कुछ हो, खालिस्तान में बनेगा और ये मोदी की हुकूमत नहीं रहेगी। और चीन तुम्हारा बाप, तुम्हारी गांड में, तुम्हारी पिट्ठू में डंडा ठोका हुआ है ना, और कील ठोका हुआ है ना। देखो क्या करते हो अरुणाचल प्रदेश में, जाओ तिब्बत लद्दाख में जाओ ना, तुम्हारा बाप बैठा हुआ है। कभी कहते हो पाकिस्तान में स्कर्दू में JC-10 जो हैं वो पहुंच चुके हैं, ये हो गया, ये होगा। और बेकार तो हमें पता है तुम्हारी राख किस जगह बनानी है और तुम्हें कहाँ ठोकना है। कुत्ते की तरह भौंकते रहते हो, तुमसे तो कुत्ता भी अच्छा भौंकता है। बेगैर तो पाकिस्तान जिंदाबाद।